بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اسلامی طرز زندگی سے درس پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے قرآن مجید پر ایمان۔ مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی ایک عظیم ترین کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل علی الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے جو اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیاب و کامران ہوگا۔ جس نے اعراض کیا اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ طٰہٰ میں، جو میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ بدبخت، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، تو اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ محترم سامعین، یہ قرآن مجید دنیاوی اخروی بھلائیوں کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ایسا مضبوط راستہ دکھلاتا ہے جو انسانوں کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید دل کی تمام بیماریوں مثلا کفر و شرک، بدعت و خرافات، نفاق، اخلاقی بیماریاں جیسے حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، ان سب کے لیے شفاء کلی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ یونس میں، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ پہنچی ہے، دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ محترم سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس میں اسی طرح کہا، کتنی بہترین حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ آج معاشرے پر اس حدیث کی روشنی میں غور کیا جائے تو قرآن کی تعلیم کو گھٹیا تعلیم سمجھتے ہیں اور دل تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں، شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دنیاوی تعلیم کو بڑے شوق ذوق سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے اور سکھلانے والے بہترین ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید یہ تمام علوم کا مخزن ہے، یعنی خزانہ ہے، تمام علوم اس کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ کائنات کے تعلق سے اور سیاسی اصول، زندگی کے تمام اصول اور آخرت کے تعلق سے بہت سارے تمام علوم قرآن مجید کے اندر آپ کو مل سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سی اہم باتیں اپنی امت کو سمجھائی، ان میں سے ایک اہم بات کی طرف امت محمدیہ کو رہنمائی کی، کہا کہ لوگوں میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو، میں نے دین کو تم تک پہنچایا اور میں جاتے وقت تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں افضل ترین کتاب ہے۔ اسی طرح جو فرشتہ، تمام فرشتوں میں افضل فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اسی فرشتے نے اس قرآن مجید کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ افضل فرشتہ، افضل نبی، تمام نبیوں میں سے افضل نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا وہ افضل رات لیلۃ القدر ہے
اور مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور امتوں میں افضل امت محمدیہ ہے، جس کا خطاب قرآن مجید میں خیر الامہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود آج مسلمانوں کی حالت، لیکن افسوس سے کہا جاتا ہے کہ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود آج مسلمانوں نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا ہے۔ کل جن گھروں سے قرآنی آیات کی آوازیں بلند ہوتی تھی، آج ان گھروں سے فلمی گانوں کی اور دیگر فضول باتوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ ہم نے قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ تو کیا، مگر ہمارے اعمال، عادات و اطوار و اخلاق پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اس عظیم کتاب سے بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس پرفتن دور میں ہم تمام کو چاہیے کہ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کے مفہوم و معنی مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور تمام سامعین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔